بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری مجلس میں اس بات پر گفتگو ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ مسلمان سنت سے کس قدر دور ہیں اور خلاف شرع چیزوں کے کس قدر عادی ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے مسلم معاشرے پر ایک سرسری نگاہ ڈالنا کافی ہے۔ تصویر نبی کو کس قدر ناپسند تھی اور اس کے تعلق سے کس قدر سخت وعید آئی ہے، اس سے ہر شخص واقف ہے۔ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن مسلم گھروں کا حال یہ ہے کہ محض فیشن اور شوق کے لیے گھروں میں تصویریں لٹکائے رکھتے ہیں۔ ایک مشت داڑھی رکھنے کا وجوب ہر شخص جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا۔ سب نبیوں نے داڑھی رکھی، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین، سب نے اس کا اہتمام کیا، لیکن نبی کی اس اہم ترین سنت کی ہم نے کیا درگت بنائی ہے، اسے ہر شخص جانتا ہے۔ بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دین میں داڑھی ہے اور داڑھی میں دین نہیں۔ اگر ان کی اس تھیوری پر عمل کیا جائے تو پھر دین کا کوئی رکن باقی نہیں رہے گا۔ مثلا یہ کہ دین میں کلمہ ہے، کلمے میں دین نہیں، دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں، دین میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں دین نہیں، دین میں حج ہے، حج میں دین نہیں۔ اس نامعقول اور بے سر و پا تھیوری پر عمل کریں تو دین کا کوئی عمل اور نبی کی کوئی سنت باقی نہیں رہے گی۔ ایک مشت داڑھی رکھنے کے وجوب پر چاروں ائمہ کا اجماع ہے۔ غور کیجئے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما لیں کہ اے میرے امتی، تو نے میرے چہرے میں کیا عیب پایا کہ میری جیسی شکل نہیں بنائی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ داڑھی منڈے ایران کے دو سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک نفرت سے پھیر لیا۔ کل قیامت کے دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا تو بتائیے کہ ہم شفاعت کے لیے کہاں جائیں گے؟ فارسی کے مشہور شاعر مرزا بیدل کے پاس دور دراز سے ایک وفد پہنچا۔ مرزا داڑھی منڈا رہے تھے۔ وفد کے امیر نے حیرت سے کہا کہ مرزا آپ بھی داڑھی منڈواتے ہیں؟ مرزا نے مذاق سے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں داڑھی منڈاتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اس پر وفد کے سربراہ نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ اس نے کہا، ہاں آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے، لیکن داڑھی منڈوا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آرے ضرور چلاتے ہیں۔ اس وقت سنت سے دوری ہر چیز میں عام ہے، لباس میں، وضاقطع میں، گھر میں، شادی بیاہ میں۔ ہمارے گھروں میں کوئی سچا محب رسول آئے تو فرق نہیں کر پائے گا کہ یہ رسول کے چاہنے والوں کا گھر ہے یا دشمن رسول کا۔ ٹخنوں سے نیچے سے شلوار
پاجامہ وغیرہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یعنی ٹخنوں سے نیچے ازار یا پائجامہ لٹکانے والے کے لیے آگ ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کی اس پسند کا لحاظ رکھتے ہوں؟ واقعہ یہ ہے کہ اتباع رسول کتنی قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ بقول حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں۔ گانے بجانے سے اور موسیقی سے نبی کو بے حد نفرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی کے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں اور صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین سے پوچھتے رہے کہ آواز رک گئی یا نہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اطلاع دی کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کو کان سے نکالا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا الغناء ینبت فی القلب کما ینبت الماء الزرع، گانا آدمی کے دل میں جس طرح کا نفاق اگاتا ہے، جس طرح پانی گھاس کو اگاتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے گانا بجانا مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی کی اس انتہائی ناپسندیدہ چیز کو ہم نے اس قدر من پسند بنا لیا کہ موسیقی کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ نبی کی ولادت کے نام پر منائے جانے والے جشن میں تک میوزک اور ریکارڈنگ کے بے تحاشا استعمال ہونے لگا ہے۔ مساجد تک رنگ ٹون کی میوزک سے محفوظ نہ رہیں۔ موبائل نے 24 گھنٹے آدمی کو میوزک کے سمندر میں ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ گھروں میں گھنٹوں ٹی وی پر فحش اور ننگے رقص کے ساتھ میوزک کا ناپاک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں فحش ریکارڈنگ کے ساتھ نیم برہنہ ناچنے والی لڑکیوں کا رقص عام ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کے ساتھ یہ کیسی جفا ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ موسیقی کو مٹانے والے پیغمبر کی امت موسیقی کی حد درجے دلدادہ ہو رہی ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر سنت رسول کو کس بے دردی سے پامال کیا جاتا ہے، اس کے تصور ہی سے دل کانپ جاتا ہے۔ رشتے کے انتخاب سے لے کر شادی کے اختتام تک ہر کام سنت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ دعوت ناموں میں النکاح من سنتی تو سنہرے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے، اسی طرح فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں کی۔ وہ نبوی وعید بھی خوبصورت تحریر میں درج ہوتی ہے، لیکن قدم قدم پر سنت کی پامالی کر کے اس حدیث رسول کے ساتھ غیر شعوری طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شادی میں چاہے لین دین کا معاملہ ہو یا فضول خرچی، دوران تقریب ویڈیو گرافی ہو یا خواتین کی بے پردگی، حسن و جمال اور مال و منال کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب ہو یا بیہودہ رسموں کا اہتمام، ہر جگہ سنت رسول سے بے اعتنائی کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، شادیوں میں سب کو خوش کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے سوائے خدا اور رسول کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماوا و ملجا ہیں، ہمیں ایمان آپ ہی سے ملا، انسانیت آپ ہی سے ملی، ہماری دنیاوی و اخروی کامیابی کا دار و مدار آپ ہی پر ہے، ہم پر آپ کے بے پناہ احسانات ہیں، آپ سے سچی محبت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ کی محبت پر خوب زور دیا گیا ہے۔ ایک مومن کے دل میں خود اپنی ذات سے بھی زیادہ رسول کی محبت ضروری ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں یوں فرمایا، فوالذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور محبت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔